السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری ہمیں زرغام نے کوئٹہ سے سینڈ کی ہے۔ زرغام کو کہنا ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ 2 بھائی ہیں، چھوٹا بھائی ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور زرغام 10ویں جماعت کے امتحانات دے چکا ہے۔ زرغام کے والد پہلے تو دہاڑی مزدوری کرتے تھے، لیکن پھر وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے تو کام وغیرہ چھوڑ دیا تھا اور ابھی وہ ایک دکان پر کام کرتے ہیں۔ زرغام کہتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جہاں کہیں بھی اسے کوئی دہاڑی مزدوری ملتی تو وہ کرتا تھا۔ انہیں ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنے ہاں کام پر بلایا۔ زرغام کہتا ہے کہ جب ہم اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر گئے تو وہ آدمی ہمیں ملا اور ہمیں کام بتایا۔ ہمارے علاقے کے لوگ محنتی ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنی ایک لیبر بھی بنا رکھی تھی جس میں 10 لوگ تھے۔ جب کام زیادہ آ جاتا تو ہم سب مل کر کام کر لیتے تھے۔ اس آدمی نے ہمیں ایک بہت پرانی حویلی دکھائی جو ایک فارم ہاؤس ٹائپ کی طرح تھی۔ اس شخص کا بتانا تھا کہ یہ حویلی کوئی 150 سال سے زیادہ عرصہ پرانی ہے اور اب وہ اس جگہ ایک نیا گھر بنانا چاہتا ہے، اور حویلی ویسے بھی خستہ حالت میں تھی تو اسے گرا دینا چاہیے۔ تو ہم نے اس شخص کے ساتھ پیسے وغیرہ طے کیے۔ اس شخص نے ہمیں ایک بہت ہی اچھی اجرت دینے کو کہا جو کام کے حساب سے دگنی تھی۔ پھر ہم نے اگلے دن اس عمارت کو گرانا شروع کر دیا۔ ہم 10 لوگ تھے تو ہم نے اپنے کام کو تقسیم کیا۔ 5 لوگ اس بنگلے کو ایک سائڈ سے گرانے لگ گئے اور 5 لوگ دوسری سائڈ سے۔ ہمارے پاس ہتھوڑے، لوہے کے بڑے راڈ اور دوسرے اوزار تھے جن سے ہم اینٹوں وغیرہ کو اکھاڑ رہے تھے۔ ابھی ہم کام شروع کیے کوئی آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس حویلی کے اندر دوڑ رہا ہے اور اس بنگلے کے اندر بھی ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، جیسے وہاں کوہرام مچ گیا ہو۔ ہم نے کام روک دیا اور نیچے اتر کر دیکھنے لگ گئے کہ نیچے یہ کس کی بھاگم دوڑ کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنا کام روک دیا تو وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں۔ ہم نے اس حویلی اور اس بنگلے کی عمارت کو اندر اور باہر سے اچھی طرح سے دیکھا، لیکن ہمیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی نشان وغیرہ ملا۔ ہم نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا اور اس بنگلے کی عمارت کو گرانے لگ گئے، لیکن اب سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ لیکن کوئی 2.5 گھنٹوں کے بعد اچانک سے اس حویلی میں کھڑا پیپل کا درخت جس کا تنا بہت زیادہ بڑا تھا ٹوٹ کر گر پڑا، لیکن ہم نے سمجھا کہ ویسے ہی گر گیا ہوگا۔ ہم کام کرتے رہے اور کافی حد تک ہم نے اس عمارت کو گرا دیا تھا۔ رات کا وقت قریب آیا تو اس بنگلے کے مالک نے بنگلے کے ساتھ ہی ہمارے رہنے کے لیے 2 جھوپڑی نما کیمپ لگائے۔ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر جا کر ان کیمپوں میں آرام کرنے لگ گئے۔ رات کا بھی پہلا ٹائم ہی چل رہا تھا کہ بنگلے سے اینٹوں وغیرہ کے پھینکنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ گویا ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اور لیبر آ گئی ہے جو رات کے وقت اینٹوں وغیرہ کو اکھاڑ رہی ہے اور پھینک رہی ہے۔ زرغام کہتا ہے کہ میں نے جب یہ آوازیں سنی تو اپنے کیمپ والوں سے پوچھا کہ یہ کون کام کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، شاید دوسرے کیمپ والوں میں سے کوئی ہو۔ لیکن جب دوسرے کیمپ والوں کو آواز دی تو وہ بھی سب خاموشی سے بیٹھے انہی آوازوں کو سن رہے تھے۔ پھر ہم میں سے ایک لڑکا ہمت کر کے کیمپ سے باہر نکلا۔ جب وہ بنگلے کی عمارت کے پاس پہنچا تو اس کی ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کیمپ میں واپس آیا۔ اس سے ایک لفظ تک نہیں بولا جا رہا تھا۔ ہم نے اسے تسلی دی، پانی وغیرہ پلایا۔ اس نے بتایا کہ میں نے وہاں بنگلے کے ساتھ ان نیچے گری اینٹوں کے پاس بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بہت زخمی ہوئے تھے، جن کے جسم پر چوٹیں آئی ہوئی تھیں، جن میں سے 3 عورتیں تھیں، 2 بچے اور 3 مرد تھے، اور سب کے سر پھٹے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ سارے رو رہے تھے اور ان اینٹوں کو اٹھا کر ایک سائڈ پر پھینک رہے تھے۔ جب ہم نے اس کی یہ ساری باتیں سنی تو ہم سب کی تو جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ کافی دیر تک اینٹیں پھینکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر جب ہم نے اگلی صبح دیکھا تو اینٹیں ایک سائڈ پر پڑی تھیں اور اینٹوں والی جگہ پر بہت زیادہ خون پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم ڈر گئے۔ ہم نے اس مالک مکان کو سارا ماجرا بتایا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی غیبی مخلوق ہو یا کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جو کسی گرتی دیوار کے نیچے آ گیا ہو، تو یہ اس کا خون بھی ہو سکتا ہے اور پھر کوئی اسے اینٹوں وغیرہ سے نکال کر لے گیا ہوگا۔ بہرحال آپ کام شروع کر دیں۔ تو ہم نے دوبارہ کام شروع کر دیا اور ہم نے سوچا کہ ہم آج اس عمارت کا نصف حصہ گرا دیں گے، تو ہم شام تک کام کرتے رہے۔ شام کا وقت تھا اور ہمارے 3 ساتھی
जो एक कमरे से ईंटें और दियार की लकड़ी की बनी हुई कड़ियाँ और शहतीर उठाकर बाहर निकाल रहे थे। एकदम से उस कमरे की दीवारें अंदर की जानिब गिर गईं, जिनके मलबे तले हमारे 3 साथी दब गए। हम सब ने फ़ौरन वहाँ से ईंटें और मिट्टी वगैरह हटाना शुरू कर दी और उन्हें उस मलबे तले से निकालते निकालते हमें कोई 1 घंटा लग गया। हमारे उन 3 आदमियों में से सिर्फ एक ही ज़िंदा बच पाया और वो भी शदीद ज़ख्मी था, जबकि दूसरे दोनों ही मौके पर जाँ बाक हो गए थे। जब हम उन्हें चारपाई वगैरह पर डाल रहे थे तो हमें बंगले के एक कमरे से हंसने की और फिर रोने की आवाज़ आई। जब हम उस जाने मुतवज्जह हुए तो वहाँ कमरे के दरवाज़े पर एक औरत खड़ी थी, जिसने अपना मुंह बालों में छिपाया हुआ था, जिसने हमें भारी आवाज़ से कहा कि तुमने हमारे 3 बच्चे ईंटों के नीचे देकर मार डाले थे, लेकिन हमने सिर्फ आपके 2 आदमियों की ही जान ली है और अभी भी एक बाकी है और वो नहीं बच पाएगा। ये कहती वो वहाँ से गायब हो गई। हम सब वहाँ से फ़ौरन निकले और काम वगैरह वहाँ पर बंद कर दिया और अपने उस ज़ख्मी साथी को अस्पताल ले गए, जहाँ वो भी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गया। जब इस वाक़ये की तहकीक की गई तो वो मालिक मकान कसूरवार ठहरा, जिसको ये बात मालूम भी थी कि यहाँ किसी गैबी मखलूक का पूरा एक ख़ानदान रहता है, जिसकी काफ़ी मरतबा उसे निशानात भी मिल चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हमें ये बात ना बताई और उस इमारत को गिराने के लिए वहाँ काम शुरू करवा दिया। ये थी मेरी एक स्टोरी जो मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूँ। ज़रगाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे अपनी ये स्टोरी शेयर की है, लेकिन उन 3 आदमियों का बहुत दुख हुआ जो बेचारे उस हादसे में जान की बाजी हार गए। अल्लाह पाक उनकी अगली मनाजिल आसान फरमाए। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद हॉरर स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।